فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. بشارت دے رہے ہیں، اللہ ہم کو بشارتوں سے چلا رہے ہیں. کتنا بڑا اکرام ہے، ورنہ اللہ تو حاکم ہے، حاکم مطلق، اسے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے. وہ تو حکم سے بھی چلا سکتے ہیں، تو کرو ہمارا آرڈر ہے، لیکن ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. نبیوں کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر دیتے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارتیں سناؤ میرے انعام کی، میرے اکرام کی، میری رحمتوں کی، کہ دنیا اور آخرت میں رحمتیں ہوگی، دنیا میں برکتیں ہوں گی، آخرت میں بدلہ ہوگا. یہ بشارت ہے. تو ہم کو بشارتوں سے چلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا حق ہے ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی نعمتوں کا شکر کریں، اس کی حدود کی حفاظت کریں، اس کے حقوق کو ادا کریں. یہ حق ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے یہ کہ وہ ہم کو بشارتوں سے چلا رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، انعام کی، اکرام کی، قبولیت کی. تو یہ کہا کہ فبشر عباد، بندوں کو بشارت دے دو. یہ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ کہ ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ارادے کے ساتھ سنیں. مستمع اسے کہتے ہیں عربی میں جو ارادے کے ساتھ سنے. اس نے کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول، اپنے ارادے سے سنے. سامع وہ ہے جو سن رہا ہے، ارادہ ہے نہیں، کان پر آواز آ رہی ہے، جیسے بازاروں میں ہوتا ہے، قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے، اور بھی بہت چیزیں بازاروں میں تو لوگوں کے کانوں پر آ رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، ارادہ ان کا ہے نہیں. یہاں یہ نہیں ہے، ارادے کے ساتھ سنیں. جیسے وکیل کی بات سنتے ہیں، ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، اور کوئی اہم کام آ گیا، کوئی ہم سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات سنتے ہیں ارادے سے. ایسے کہا ارادے سے بات سنیں. یہ سننے کے آداب بتا، ارادے سے سنیں. یستمعون القول، اور سن کر کے کیا کریں؟ سن کر کے تعریف کریں کہ بہت اچھی بات ہوئی، بہت اچھی تقریر ہوئی. کہ نہیں، تعریف کر کے چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی کام کی تعریف بھی کی اور وہ چھوڑ بھی دیا، بہت اچھا کام تھا پھر کیا نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے یستمعون القول ویتبعون احسنہ، سنتے ہیں پورے ارادے سے اور سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی نوبت آئے گی تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں تیار کریں گے. اچھی سے اچھی شکل اپنے عمل کی بنائیں گے. نماز پڑھنے کا نام آئے تو اچھی سے اچھی نماز پڑھیں. مال لگانے کا نام آئے تو اچھے سے اچھا مال لگائے. ينفقون من کرائم اموالهم، اپنے مالوں کی اچھی قسم خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر اور اللہ کے کام پر. یہ اتباع احسن کرتے ہیں.
اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر لے جانے کی ان کی فکر ہوتی ہے، ان بندوں کو بشارت سنا رہے، کیونکہ ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، ادنا، اوسط اور اعلیٰ، 3 درجے ہوتے ہیں۔ ادنا درجے کی چیز بازاروں میں بھی ادنا درجے کی چیز، اوسط درجے کی چیز اور اعلیٰ درجے کی، 3 درجے ہوتے ہیں۔ عمل کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ ادنا درجہ 2 رکعت نماز پڑھی، انا اعطینا پڑھی، قل هو اللہ پڑھی، سلام پڑھی، ہو گئی نماز، کیا ہو گئی نماز، ہو گئی، لیکن اس کا درجہ یہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، ہو گئی، کیونکہ نماز کی شرطیں پائی گئی، قبلہ کی طرف منہ کیا تھا، بدن کپڑے پاک تھے، نیت کی تھی، ہو گئی، یہ درجہ ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے، پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اچھی طرح دھیان سے ترتیب سے، درمیانی درجے کی صورتیں پڑھی اندر، یہ اوسط درجہ ہوا، وہ اعلیٰ درجہ ہوا۔ کہ اعلیٰ درجہ کیا ہوا؟ کہ پچھلی رات کو اٹھ گئے، ہاں تو نمازیں تو ادا کی ہی تھی، پچھلی رات کو کھڑے ہو گئے، پچھلی رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ اعلیٰ درجے کی نماز ہے نوافل میں۔ پچھلی رات کو اٹھ گئے، مسواک کے ساتھ وضو کیا، فارغ ہو کر حاجت سے، پھر شروع کی نماز، لمبی لمبی قرات، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، طول قنوت والی نماز افضل ہے، اعلیٰ ہے، یعنی لمبی، یہ اعلیٰ درجہ ہوا۔ کوئی 2 رکعت ہے، یہ بھی 2 رکعت ہے، یہی 2 رکعت، یہ اعلیٰ درجہ کہ پچھلے رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہوا۔ طول قنوت کہ جس کے اندر لمبائی ہو، قیام بھی لمبا ہو رہا ہے، جب قیام لمبا ہوگا تو رکوع سجدے بھی لمبے ہوں گے۔ یہ مثال ہے، زندگی عمل بنانے کے لیے دی گئی ہے، اس لیے کہا کہ ان بندوں کو بشارت دو جو دھیان سے بات سنتے ہیں، ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، اور عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو یہ بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اپنی ضرورت کی چیزوں کو آدمی اچھی سے اچھی شکل میں تیار کرتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے، کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، رہنے سہنے کی ہو، سواری کی ہو، جتنی اونچی سے اونچی شکل اس کے بس میں ہے اتنا وہ کرتا ہے، کیا کہ اپنے لیے ہے، اپنے لیے ہے، اس لیے کرایہ پر دینے کے لیے یا بیچنے کے لیے کوئی چیز بنے وہ الگ ہے، اور یہ کہ ہم نے اپنے لیے بنایا، اس کی نوعیت اس کے مزاج میں الگ ہوتی ہے، اس حساب سے اس کو وہ تیار کرتا ہے۔ تو کہا کہ جس طرح تم اپنے لیے اپنی چیزیں تیار کرتے ہو اپنی حاجت راحت کے لیے، اس طرح اپنی آخرت کے لیے بھی تیار کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارے لیے ہے اور یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ جو دنیا میں اچھی سے اچھی شکل اختیار کرو گے وہ بھی آپ کے لیے، اور آخرت کے کاموں کو اچھی سے اچھی شکل میں کرو وہ
وہ بھی آپ کے لیے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ان احسنتم لانفسکم، اچھا کر کے پیش کرو گے تو فرمایا اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، بگاڑ کر کے کرو گے تو بگاڑ بھی تمہاری طرف ہی آئے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَعَلَيْهَا. اس لیے یہ رہبری کی ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بنانے کے حوصلے، اس لیے ترغیب دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ کوئی نہ گھبراوے، کوئی نہ گھبراوے. کہ دین کے کام میں نقصان بھی ہو گیا ہے تو اس کو دین کی زبان میں نقصان نہیں کہتے کہ دین کا کام کرتے نقصان ہو گیا، کہ وہ نقصان نہیں ہے، اس کا نام دوسرا ہے. نقصان اسے کہتے ہیں کہ کمی ہو، کوئی بدلہ اس کا ملے گا نہیں، کہ نقصان. جس نقصان کا بدلہ ملنے والا ہو وہ نقصان ہی نہیں ہے. کیوں کہ نقصان ہوا، اسے بدلہ تو مل جائے گا. تو اگر مسلمان کو دین کا کام کرتے کرتے کوئی نقصان ہو گیا کہ ہاں کہ اس کو اس کے نقصان کا بدلہ دیا جائے گا. جی ہاں،